آج ہم چشتی رسول اللہ کے موضوع پر ایک عظیم مناظرہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مناظرہ مکمل دیکھنے کے بعد آپ پر حق اور باطل مکمل طور پر واضح ہو جائے گا اور چشتی رسول اللہ کے معاملے کی مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی۔ کوٹی صاحب، یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی، اور خیانت کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ خیانت نہ کریں تو آپ کا کام ہی نہیں چلتا۔ آگے لکھتا ہے کلمہ وہی ہے اصل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل کلمہ وہی ہے، خود اقرار بھی کرتا ہے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ اور جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے جرت ہوئی؟ اور تو نے یہ یہودیوں والا کام کیوں کیا؟ تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑی؟ اس لیے تو نے عبارت چھوڑی کہ اس میں تیرا جھوٹ ظاہر ہو جانا تھا۔ مناظرہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سبع سنابل، اور یہ بریلوی حضرات کی مشہور کتاب ہے۔ دیکھو سنو، صفحہ نمبر 278، یہ سبع سنابل ہے۔ کہتے ہیں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، فرمایا اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اور کسی رسول نبی نے نہیں آنا۔ میرے محبوب رسول فرماتے ہیں لا نبی بعدی۔ آگے لکھتا ہے کلمہ وہی ہے اصل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل کلمہ وہی ہے، خود اقرار بھی کرتا ہے۔ آگے لکھتا ہے کلمہ وہی ہے اصل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصل کلمہ وہی ہے، خود اقرار بھی کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو الزام انہوں نے ہم پر دیا ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت ہوگی کہ گستاخ ہم نہیں، گستاخ یہ لوگ ہیں۔ اور میرے مد مقابل کوہاٹی صاحب نے چند عبارات پیش کیں، اور انہیں پیش کرنے میں خیانت سے کام لیا۔ عبارت کوئی اتنی مبہم نہیں تھی، بالکل صاف عبارت تھی، مبہم عبارت نہیں تھی، تو ان پر یہ بات عائد ہوتی تھی کہ یہ پوری بات پڑھتے۔ پوری بات انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں پڑھی کہ اگر یہ پوری بات پڑھ دیتے تو اس کا جواب اسی کتاب میں موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ یقیناً کافر ہے، اس میں ایک ذرہ بار بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو کئی آیات بشنات میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کیا ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو الزام انہوں نے ہم پر دیا ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت ہوگی کہ گستاخ ہم نہیں، گستاخ یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ حوالہ پہلا پیش کیا سبع سنابل کے حوالے سے، فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کفیت طاری تھی۔ یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے، کیا کہ خواجہ
پر کیفیت طاری تھی. ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا سنو میں کون ہوں. کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی، اور خیانت کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ خیانت نہ کریں تو آپ کا کام ہی نہیں چلتا. آپ کا کام ہی جھوٹ سے چلتا ہے. آپ نے خیانت کی، یہودیوں والا یہ کام کیا آپ نے، تعریف کی آپ نے. یہ کیا دیکھو یہ الفاظ آگے نہیں پڑے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. رسول اللہ نہیں ہوں، رسول اللہ نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ. اور جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے جرت ہوئی؟ اور تو نے یہ یہودیوں والا کام کیوں کیا؟ تو نے یہ عبارت کیوں چھوڑی؟ اس لیے تو نے عبارت چھوڑی کہ اس میں تیرا جھوٹ ظاہر ہو جانا تھا. کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. کیا بات؟ تیرے اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا کہ تیری آزمائش کے لیے کہا. اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. کہا میں تو محمد الرسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے. یہ الفاظ تو کیوں چھوڑ گیا؟ خیانت کرنا تیری مجبوری تھی. اگر تو خیانت نہ کرتا تو تیرا کام نہیں چلتا تھا. پھر کہا مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. اب اس میں ایک بات یہ کہ میں نے آزمایا تھا، میں نے بطور آزمائش کے تیرے امتحان کے یہ بات کہی، حقیقتاً یہ بات نہیں کہی. میں نے تیرے امتحان کے لیے یہ بات کہی ہے. میں کون ہوں؟ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، حضور کا ادنا خادم ہوں. اور کہا خواجہ پر کیفیت طاری تھی، خواجہ پر کیفیت طاری تھی. اسی پر غور کر لیتے تو فتویٰ لگانے کی تم جرت نہ کرتے. میرے بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے، کہیں گے تو پڑھ دوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا تھا. فرط محبت میں، وہ فرط محبت میں، شدت کی خوشی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرنا چاہتا تھا اللہم انت ربی انا عبدو کا. اور فرط محبت میں، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے نا، یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے. اور یہاں کے خواجہ پر ایک کیفیت طاری تھی تو اس نے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں، اللہ تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث ہے مسلم میں، اگر کہو تو پڑھ دیتا ہوں. یہ کیفیت پر ہے. آپ جی سند کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ دیکھو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے.
حدثنا محمد بن الصباح و زہیر بن حرب قال جميعا اخبرنا عمر بن یونس قال اخبرنا اکرمۃ بن عمار قال اخبرنا اسحاق بن ابی طلحہ قال اخبرنا انس بن مالک وهو ام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبد حين يتوب علیہ من احدکم کان علی راحلتی بارض فلات فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاستاج في ظلها قد أيس من راحلته فبينه وكذلك إذ هو قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح پھر اس نے شدت فرحت سے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرح. اس نے یہ غلطی شدت فرحت سے کی ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا نہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر 355 ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آگے لکھتا ہے کلمہ وہی ہے اصل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اصل کلمہ وہی ہے، خود اقرار بھی کرتا ہے. اصل کلمہ وہی ہے، خود اقرار بھی کرتا ہے. الحمدللہ خواجہ صاحب نے جب فرما دیا کہ اصل کلمہ وہی ہے، کیا اصل کلمہ، خواجہ صاحب نے فرما دیا میں نے تو تیرا امتحان کیا ہے. اب اگر کوئی شخص کسی سے امتحاناً یہ پوچھے کہ خدا کتنے ہیں تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی امتحاناً کسی سے پوچھے کیا خدا کتنے ہیں کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تیرا امتحان کیا ہے. کیا فرمایا؟ میں نے تیرا. بات تو صاف ہو گئی. اب تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ دیکھ، یہ تیرے نواب وحید السما صاحب یہ کیا لکھتے ہیں کنز الحقائق صفحہ 106 پر. وہ کہتے ہیں یعذر من سب الائمۃ المجتہدین والسلف الصالحین والعلماء الراسخین. کہتے ہیں کہ جو شخص ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، راسخین علماء کو گالی دے، یعذرو، اسے تعزیر لگائی جائے گی. یہ یعذرو کے الفاظ پہلے آگے چلتے کل امام البخاری وابن تیمیہ والحافظ ابن حجر وابن القیم والشیخ ولی اللہ دہلوی والشوکانی واسماعیل سید والسید محمد اسماعیل الامیر والسید الصدیق وکذالک من کفر اہل الاسلام بلا وجہ واضح متفق علیہ. آگے چلتے چلتے کہتے ہیں او اہانا اولیاء اللہ المتفق علی ولایتہم و جلالت قدرہم کا شیخنا عبد القادر جیلانی و خواجہ معین الدین چشتی. کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان اولیاء کرام میں سے ہیں، کہتے ہیں جن کی جلالت شان مقدم ہے، جو انہیں کافر کہے اس کو تعزیر لگائی جائے گی. یہ سن اپنا نواب صدیق حسن ببالی تاج المکلل میں کہتے ہیں ان الثواب ما ذهب الی الشیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی. کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے جس طرف گئے شیخ احمد سرہندی، شیخ اجل مسرت الوقت شاہ ولی اللہ اور محمد شوکانی، وہ سنے، وہ کہتے ہیں تعویل و کلام الذی یخالف ظاہرہما تعویل بما یستحسن من المحامل الحسنات و عدم التفوت فی بما لا یلیق باہل العلم. وہ کہتے ہیں اولیاء کی کوئی ایسی عبارت جو خلاف ظاہر ہو، تیرا شوکانی کہتا ہے ان پر فتویٰ نہیں لایا جائے گا، ان کی تعویل کی جائے گی. یہ سن فتاوی ثنائیہ، یہ سنے میرا وقت کیوں ضائع کر رہے؟ سن خاموش ہو. یہ فتاوی ثنائیہ، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع کر رہے ہو. اسی لیے تو مناظرہ شروع نہیں کرتا تھا، تجھے اپنی شکست کا یقین تھا. میرا وقت 1 منٹ ضائع کیا انہوں نے، نوٹ کرو میرا ایک وقت میں لوں گا. یہ کہتے ہیں فتاوی ثنائیہ صفحہ 151، یہ کہتے ہیں صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام کو بہت ترقی ہوئی. مثلا آگے کے کہتے ہیں اسلام کی شاد حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے ہوئی.
اور تیرا بابا کہتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اسلام کی خدمت ہوئی ہے، لگا اسماعیل ثناء اللہ پر فتویٰ۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ چشتی رسول اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک الہاقی واقعہ ہے، یہ مختلف کتب میں مختلف بزرگوں کے نام پر منسوب ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ خواجگان چشت نے تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چشتی رسول اللہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ امید ہے آپ سب کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔